سب سے پہلے تو پچھلے 2 سے 3 دن سے میرے حوالے سے ایک بہت ہی گھٹیا خبر گردش کر رہی ہے کہ میں نے یہ کہا اور میں نے یہ ٹوٹل فیک. وہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے، لنڈن سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، پاکستان سے لوگ میسج کر کے یہ ہے فیک نیوز. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فیک نیوز کے اوپر سخت ترین سزا ہونی چاہیے جیسا پوری دنیا میں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ سوچیں کہ اس سے فساد پھیل سکتا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے. اب مجھے رکھ کر ایک خبر رپورٹ کی جا رہی ہے تو میں نے کہا کہ اس خبر کا کنٹینٹ اتنا گھٹیا ہے کہ میں اس کو یہاں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. بے بنیاد تو ہے ہی، وہ فیک تو ہے لیکن کنٹینٹ بھی بڑا گھٹیا ہے. کسی کی دل کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن آبویسلی جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ ایسا ہے نہیں. تو میں اس کو کنٹینٹ بھی اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا تاکہ اب یہاں سے اس کو ایکنالجمنٹ یا انڈورسمنٹ نہ ملے ایک فیک اور جھوٹی بات کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں، پاکستان کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بالکل ان کو اکاؤنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو چلے میرے سے رکھ کے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اور جو بڑی گھٹیا اور خطرناک بات پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک دوسری باتیں ہو جاتی ہیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے. دوسری جو لوگ پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اس سے، دوسرے لوگوں کی. تو اس لیے یہ اصل فساد جو ہے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اور ویسے بھی ہے اور ہر لحاظ کے اصولوں کے اخلاقیات کے خلاف ہے. تو میں نے کہا یہاں سے میں تردید کر دوں کہ جناب میں نے پچھلے 3-4 دن میں نہ کوئی خبر رپورٹ کی، نہ کوئی خبر نہیں دی. جب میں خبر دیتا ہوں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیتا ہوں یا آن دا فرنٹ کے شو سے دیتا ہوں، اور تیسرا پلیٹ فارم میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو اگر میرے حوالے سے آپ کو چلے پتا کہ میں فلاں چیز کہہ رہا ہوں، فلاں چیز کہہ رہا ہوں، فلاں جگہ چھپ گئی ہے، نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں نہ میں نے وہ کہی ہے، تو آپ نے خود اپنی ذمہ داری فکس کرنی ہے اور فوراً یا تو دنیا نیوز سوئچ آن کر کے آن دا فرنٹ کے شو دیکھنا ہے، اس کی یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں کہ میں نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں، یا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ وہی رائج الوقت ہے جو سے ریپرزینٹ کریں گے. دوسری بات جناب، 6 بجے آج ہو چکی ہے سیز فائر عارضی طور پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور اس سیز فائر یہ 48 گھنٹے کے لیے ہوئی ہے. لیکن یہ سیز فائر آبویسلی جو افغانستان کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہاں پہ جو طالبان رجیم ہے ان کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے سوویت یونین کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ادھر جس طرح انہوں نے امریکہ کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو وہ پاکستان کو ویسے ٹریٹ کر رہا ہے. یہ اس لیے ان کی غلط فہمی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کے پیچھے تھے 79 سے، تو آپ نے سوویت یونین کو شکست دی، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. امریکہ کی امداد اور پاکستان کی پوری لاجسٹک سب کچھ جو تھا وہ افغان جہاد میں جس طرح ہم گئے، اس کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہماری مدرسوں سے نکلے ہوئے بچے ہیں نا جو وہاں گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ سوویت یونین اور امریکہ جو تھے وہ دونوں آکوپینٹ فورس تھے افغانستان کے اندر. پاکستان کے ایسے کوئی عزائم نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کو ٹریٹ کر رہے ہیں نا، ایک تو ہمیں شکست کبھی نہیں ہو سکتی، وہ آپ گریلا وارفیئر میں آپ نے فتح حاصل کی پاکستان کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے. سوویت یونین کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی. امریکہ کو شکست دینے میں بھی آپ کے پڑوسی ممالک آپ کی سپورٹ میں تھے، اب میں ان کا نام یہاں کیا مینشن کروں. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے آپ ہمیں کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، وہ ہماری پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی ہسٹری ہے، تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کو تسخیر کرنا چاہتے ہی نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. ہمیں آپ کا 1 انچ جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کی ہماری خواہش نہیں ہے. ہم نے تو الٹا فیسلٹیٹ کیا ہے پچھلے 20-30 سال میں، نہ صرف افغان مہاجرین کو ادھر، بلکہ آپ کی تمام جنگوں میں جو آپ اس وقت کے سوویت یونین وغیرہ کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو ہماری یہ خواہش تو ہے نہیں، نہ ہم نے گریلا وارفیئر میں آپ کے ساتھ جانا ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اگر ہمیں چھیڑیں گے تو ہم وہ کریں گے، آپ کے چھیڑنے کی تمنا ختم کر دیں گے. وہ ہم نے وہی کیا. ہمارے جو ایئر سٹرائکس ہوئے، ہماری جو فوج نے، بری فوج وہاں پہ آپ کی پوسٹوں پہ قبضہ کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان از ناٹ لائک سوویت یونین اور اینی ادر کنٹری جو آپ جس کو فیس کرتے آ رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. آپ ایک ڈینائل موڈ میں ہیں. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ڈینائل موڈ میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ٹیررزم نہیں ہے. وہ یا تو ٹی ایل پی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو، وہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں، اس کو وہ اپنا اب اسٹریٹجک ایسٹ سمجھنے لگ گئے ہیں، کیونکہ آبویسلی ٹی ٹی پی نے ان کی بہت مدد کی. امریکہ جب ادھر آیا ہوا تھا وہ اس کو اب چھیڑ ہی نہیں سکتے، اکاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان کو پرابلم ہے ٹی ٹی پی سے، تو ہمیں افغانستان سے پرابلم سیدھا سیدھا ہوگا، کیونکہ آپ ان کو جگہ دے رہے ہیں، آپ لاجسٹکس دے رہے ہیں، آپ سپلائی دے رہے ہیں، آپ ویپن دے رہے ہیں، آپ کے انڈر ویری نوز یہ ہو رہا ہے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ 2 رائے ہے پاکستان میں. ایک رائے یہ ہے کہ جی اس میں پولیٹیکل ڈائلاگ صرف کیا جائے،
اور دوسری رائے ریاست کی ہے کہ جی ان سے بہت ڈائلاگ کر لیا، رشیا میں بھی کر لیا، دوحہ میں بھی کر لیا، یہاں بھی کر لیا، وہاں بھی کر لیا. وہ تو افغان طالبان رجیم کہتا ہے جی ہمیں بتائے، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں ایسا ٹیررسٹ. وہ تو اتنا ڈینائل موڈ میں ہے کہ اس سے آگے مذاکرات کیا کیا جائے. ان کو یہاں تک کہا گیا کہ جو ہم مہاجرین واپس بھیج رہے ہیں، جو مہمان تھے ہمارے پاس، ہم آپ کو فنڈنگ کرنے کو تیار ہیں، آپ ان کو سیٹلمنٹ دے دیں. اور ایک مسلم برادر کنٹری مڈل ایسٹ کی جو ہے اس نے فنڈنگ آفر بھی کی افغان طالبان رجیم کو. آپ اس میں بھی ڈٹے ہوئے کہ یہ بھی نہیں ہوگا. اب جو لوگ وہ ہمارے قبائلی بھائی ہوں، وہ ہمارے افغانی بھائی ہوں، یا ہمارے تحریک انصاف والے بھائی ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا بارڈر پورس ہے یا نہیں ہے اور وہ دونوں طرف ایک ہی، تو وہ اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں. یہ نیشن اسٹیٹ ہے بھائی، ڈیورنڈ لائن آپ ادھر ہیں ہم ادھر ہیں. ادھر بسنے والے ایک ہی نسل کے لوگ بھی ہوں تو وہ افغانی نہیں ہے، اور ہمارے بسنے والے ادھر جتنے بھی وہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی ہے، وہ افغانی نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ پتہ نہیں مشرق وسطیٰ میں یا کس زمانے میں اٹکے ہوئے ہیں، نہ آپ اسے پیچھے جا پا رہے، نہ آپ اسے آگے آ پا رہے. پیچھے آپ اسے جا نہیں پا رہے، آگے آپ آتے تو پاکستان کی فورسز کھڑی ہوئی ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے. تو میرے بھائی اس کا حل نکالنا ہے، لیکن اس کا حل نکلے گا کیسے؟ کے پی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے آج، جو آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، جو پہلے قبائلی ہیں، بڑی فخر کی بات ہے، ہم بھی بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو کسی سٹیٹس کا حصہ نہیں، کسی ایلیٹزم کا حصہ نہیں، وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کے پی کا سی ایم بن گیا. لیکن اب اگر وہ ریاست کے برخلاف جا کے کہتا ہے جی میں نے تو ڈائلاگ ہی کرنا ہے صرف، ہم نے تو اور کوئی حل ہی نہیں ہے، ہم افغان ٹیررزم ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے، تو دس از اے سیریس ایشو. آج کے پروگرام میں بات کریں گے سہیل آفریدی who is against military options, who is against state بیانیہ to how to deal افغان issue, how to deal طالبان issue, how to deal terrorism issue. اور دوسری طرف پاکستان کی ریاست کھڑی ہے جو کہتی ہے کہ اس کے علاوہ بات ہونی نہیں چاہیے. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کیا قطر، دوحہ، امریکہ ان کو لا سکتا ہے؟ کہ پاکستان کے تعلقات اب ان کنٹریز سے بہت زبردست، سعودی عربیہ، پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے ان کے ساتھ، قطر کے ساتھ پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں. اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کا دوحہ میں، اس میں دوحہ میں افغان طالبان رجیم نے گارنٹی دی تھی کہ ان کی سرزمین کسی کنٹری کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. دوحہ کو کیا یوز کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اتنے ایکسیپشنل تعلقات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ نے دیکھ ہی لیا شہباز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فرینکنس کو. لیکن مجھے تھوڑا سا ذرا وہ ہوا کہ یار محمد زبیر صاحب نے جو ہے وہ ان سے شہباز شریف صاحب کی جو اتنی زبردست سفارتکاری وہ ہضم نہیں ہو رہی. انہوں نے زبیر صاحب نے تو ٹویٹ ہی کر دیا کہ ٹرمپ آرڈرڈ شہباز شریف اینڈ لائک این اوبیڈینٹ سرونٹ شہباز شریف اونلی اوبیڈ پور شہباز شریف نیور تھاٹ ہی ول بی آرڈرڈ ٹو ریپیٹ تھنگز ہی سیڈ ان ون آن ون میٹنگ وتھ ٹرمپ. مطلب زبیر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک فرما بردار ملازم کی طرح شہباز صاحب نے وہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ریپیٹ کی، مدح سرائی کی ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو وہ آلریڈی کمرے میں ان کو ون ٹو ون میٹنگ میں کہہ چکے تھے. زبیر صاحب کیا آپ نے ایسا، بہت وارم ویلکم بلال صاحب، مصطفیٰ الماس کھوکر صاحب. زبیر صاحب کیوں آپ نے ایسا کر دیا؟ ہمیں اس وقت امریکہ کی ضرورت ہے، پیس کے لیے شاید امریکہ کو یوز کیا جائے، اسٹریٹجک افیئرز کے لیے امریکہ کو یوز کیا جائے. شہباز صاحب کیا غلط کر رہے ہیں؟ اگر ٹرمپ کو تعریف پسند ہے تو تعریف کرنے دیں، ہم نے اپنا کام نکالنا ہے. دو بھائی. اچھا میں نے تو وہ لکھا تھا، میں اس پر زیادہ اتنا ٹائم نہیں لوں گا، وہ لکھا تھا جو ٹرمپ نے خود کہا کہ بھائی کین یو ریپیٹ واٹ یو ٹولڈ می ان دا ادر ڈے ان دا روم. تو اس نے ساری دنیا کے سامنے کہا تھا نا، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنایا تھا کہ جی لائک این اوبیڈینٹ سرونٹ. جس چیز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے پلیز کامران ہمیں ایک بیانیہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا بھی دماغ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی رہی ہے پچھلے 30 سال یا 40 سال وہ اسپیکٹیکولرلی فیل ہوئی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیل نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی، چاہے ہم نے پروموٹ کیا طالبان کو وہاں حکومت میں آنے کے لیے فرسٹ ٹائم، چاہے 9/11 کے بعد جو ہماری پالیسی تھی، چاہے ایز ریسنٹ ایز 2021 جب طالبان کو آپ نے ابھی جو حوالہ دیا تھا کہ قطر میں ہم نے اس ڈائلاگ کا ہم حصہ تھے اور گارنٹر تھے، اور ہم نے یقین دلایا تھا کہ طالبان فیزڈ طریقے سے کابل پر ٹیک اوور کریں گے. اشرف غنی کی حکومت تھی، اشرف غنی کو ہم کہتے تھے یہ انڈیا کے پراکسی ہیں. جب اشرف غنی کی حکومت کا تختہ ہوگا، یہ ہماری لاجک تھی، ہمارے اسٹیٹ کی لاجک تھی، ہماری ریاست کی لاجک تھی، ہمارے پولیٹیکل پلیئرز کی لاجک تھی کہ جب وہ چلے جائیں گے تو وہ جو 6 قونصلیٹ انڈیا نے کھولے ہوئے ہیں، جو ایمبیسی کھولیے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب ختم ہو گیا اور بڑے سہانے دن آئے گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے. Where did we fail? What happened? ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان ہمارے دوست ہیں، اور ہم نے تو
ان کو قبضہ کرنے میں سب سے زیادہ مدد کیا ہے. وہ آپ کو تصویر بھی یاد ہوگی جنرل فیض حمید جو وہ پہنچے تھے. اب مجھے یہ کہیں گے ہاں وہ تو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی, اس سے پچھلی بھی یہی کر رہی تھی حرکتیں, اس سے پچھلی بھی وہی کر رہی تھی. سو ہمیں جب یہ آپ کا اپیل کیا ہے کہ ہم ڈائلاگ شروع میں کریں چاہے ہمارے ٹیررزم کر رہے ہیں ہم شروع نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کامران, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جب جنرل باجوہ نے اناؤنس کیا کہ ہم وہ اسٹریٹجک ڈیتھ کی پالیسی 2019 یا 18 میں ختم کر رہے ہیں بیکاز اٹ ہیڈ ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز, یہ جنرل باجوہ کے الفاظ تھے. تو آپ نے 30 سال ایک ملک کو ایک افغانستان کی پالیسی کی جس کی بالکل ہر افغان اب ہمارے سے نفرت کرتا ہے اور اس جنگ کے بعد تو اور زیادہ کرے گا. سو قبضہ ایک ملک پر ہوتا ہے یا عوام کے دلوں کو جیتنا ہوتا ہے, یہ بھی ایک ڈفرینشیٹ. all I am saying is this should be debated. جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں وہ پی ٹی آئی ہے اس جنگ کے یا حالات کے, چاہے وہ ٹیررسٹ ایکٹس ہوں یا جو بھی. اور میں بری ذمہ افغان طالبان کو نہیں کر رہا, ٹی ٹی پی تو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ جو 3.5 سال میں جو حکومت بیٹھی ہے مجھے آ کے بتائے کہ ہم جب لے کے آئے تھے اور سب نے, عمران خان صاحب نے بھی بڑا ویلکم کیا تھا زبردست طریقے سے, خواجہ آصف نے بھی کیا تھا, پی ایم ایل این نے بھی کیا تھا, پی 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 نے بھی کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا تھا. تو واٹ ہیپنڈ کہ اتنے خراب ہو گئے کہ جنگ کی صورتحال ہو گئی, کیا ہوا؟ تو مجھے آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہو, مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک آپریشن کرنے تھے. بھائی مجھے یہ پہلے سمجھا دیں where did we fail؟ بلال صاحب تو ہم بیکاز ہم ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں, ہم تھوپتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, جنرل مشرف نے یہ فیصلہ کیا تھا, ہم سر جھکا کے کہیں کہ ہاں جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ہم جو مرضی, جنرل باجوہ نے کہہ دیا ہم کہیں ہاں جی جو کرنا ہے آپ کر لیں. یار پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے, سیولین اوورسائٹ کس لیے ہونی چاہیے؟ دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری, ایک کانسٹیٹیوشن ہے. لیٹ دا سیولینز ورک ود دی ملٹری پیپل اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ از دا وے فارورڈ. سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ آپ بات چیت سے کریں, قطر نے کہا آپ بات چیت سے کریں, چائنا نے کہا آپ بات چیت سے کریں, یہ آپ کے دوست ممالک ہیں. اگر آپ ان کی بھی نہیں مانیں گے, یار بائی دا وے سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آ رہے مدد کے لیے, آپ بات چیت کے تھرو حل کریں. ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی باقی باتیں تو ڈیبیٹیبل ہیں, یہ جواب دیں گے بلال صاحب, لیکن میں آپ کی ایک بات سے ٹوٹلی عجیب سی بات ہے, میں ہر افغان نفرت کرتا ہے ہم سے. بھئی کیوں کرتا ہے؟ ہم تو ان کے محسن ہیں, ہم نے ان کو جنگیں جتائی, ہم نے ان کا رجیم بنایا, ہم نے ان کو یا کھلایا پلایا, مہمان نوازی کی. اگر وہ ہم سے ابھی بھی نفرت کرتے تو ان کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. بھائی ان کا کوئی اپنا پرابلم ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم نے سب کچھ دے دیا. ہم نے ٹیررزم انوائٹ کر لیا کہ یہ مہاجرین ادھر ہیں, ہم نے ان کے اوپر ہم آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں لیکن ہم نے مہمان نوازی میں کمی نہیں چھوڑی, بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. پنجاب میں آپ آ کے دیکھیں, یہاں پہ لاہور کے اندر سب سے بڑا بزنس مین اس وقت کون ہے؟ پنجابی نہیں ہے, پٹھان ہے. اور اس بات پہ یہاں پہ کوئی گولی نہیں مارتا یا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا, کوئی افغانی جو ہے اس کو کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے, یا پٹھان ہمارے بھائیوں کو کیوں کیا جا رہا ہے. دوسرے صوبوں میں جا کے دیکھیں بلوچستان میں پنجابیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ہم تو حیران ہیں, ان کو اپنے دماغ کی ایم آر آئی کروانی چاہیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پاکستان نے تو نہیں کہا سوویت یونین کو کہ وہ آ جائے وہاں پہ, ہم نے مدد کی ان کی آکوپیشن نہ ہو. ہمارے بھی انٹرسٹ تھا کہ سوویت یونین یہاں پہ نہ آ جائے, لیکن ہم نے ان کی مدد کی, ہم نے ان کی ہیلپ کی. سمجھے نا بیٹھ کے, تو سر بات یہ کہ ان کو اپنی ایم آر آئی کروانی پڑے گی اگر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں جی, نہیں ان کا دماغ کا علاج چلانا پڑے گا سر پھر افغانیوں کو اپنا, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ویسے میں شاید اتنا ایگری نہ کروں, افغانستان والے بھائی ہیں ہمارے, ہمیں بھائی سمجھتے ہوں گے اور ان کو ہسٹری صحیح پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کی بڑی مدد کی ہے. لیکن اینی ہاؤ آپ کا جو پوائنٹ ہے بلال صاحب, تحریک انصاف کا نیا وزیر اعلیٰ آ چکا ہے, آج حلف اٹھا لیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ملٹری آپریشن ہونے نہیں دوں گا. وہ قبائلی علاقے کا بندہ ہے, پہلا قبائلی بندہ آیا ہے جو وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. زبیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قبائلی جن کے ساتھ سب کچھ جو سفررز ہیں, جو وکٹمز ہیں, ان سے تو بات کریں, پی ٹی آئی وکٹم ہے ان سے بات کریں. آپ الٹا پی ٹی آئی کو ٹیررزم کا سہولت کار بیان کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو جو وہاں کی 2/3 میجورٹی پارٹی ریپرزنٹیٹیو, اس کو تو آپ نے ٹیررسٹ کہہ دیا عطا طارق صاحب نے اور آپ کی حکومت نے. آپ ڈائلاگ کو آپ نے نگیٹ کر دیا. تو پھر بھائی یہ سیز فائر تو بھی عارضی ہوئی ہے, تو اب نئی جنگ لڑتے ہی رہنا ہے. ہم نے ادھر انڈیا وہاں سے بلا وجہ کی دھمکیاں لگا رہا ہے جس کو آئی ایس پی آر نے ریورٹ کیا ہے. ہاؤ وڈ یو ٹیک دس میٹر ناؤ اینی فردر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے کامران صاحب, سب سے پہلے تو جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا جی, میں تو اس کی تائید کرتا ہوں جی. میرے خیال سے ہم نے اپنی ساری مشکلات کے باوجود بطور ایک ملک اور بطور ایک قوم ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مہمان نوازی میں اپنے افغان بہنوں اور بھائیوں کی. مطلب کہ جس طریقے سے ہم نے ریفیوجیز ان کے یہاں پر
ان کے لیے دروازے کھولے، ان کے لیے دل کھولے، اور یہاں پر جس طرح ہم نے ان کو یہاں پہ مواقع دیے، میرا تو نہیں خیال کہ اس تعداد میں، اس نیچرز کے دنیا میں کوئی نظیر ہے اس طریقے سے، اور بطور ایک ڈیولپنگ ملک ہوتے ہوئے، ہمارے اپنی معاشی چیلنجز ہوتے ہوئے، تو اس پہ تو جی ہمیں بطور قوم ایک فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے جس طریقے سے ہم نے ان کی لیے مہمان نوازی کیے، اور آگے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو بھی بینیفیشری ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کی قدر کریں گے، اور قدر نہیں کرتے تو یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اور دیکھیے دوسری بات یہ کہ میرے خیال سے جی کامران صاحب اس ساری بات کو نا کنٹیکسچولائز کریں اس بات میں کہ یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں نا جی، اس میں ہر چند آپ دیکھ رہے ہیں ہفتوں میں ہر روز ہمارے کوئی جوان، ہمارے فوجی افسران، ینگ ہمارے بھائی اور شہید ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں یہ چیز بالکل فرنٹ اینڈ سینٹر رکھنی چاہیے کہ ان کا ہم پر ایک قرض ہے، یا ہمارا ان پر ایک قرض ہے، بلکہ کیونکہ دیکھیے ہم نے انہوں نے الٹیمیٹ قربانی دی۔ پھر آپ جب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، جب ان کی فیملیز کے سامنے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کا جو ایک ایمان ہے اس ملک پہ، اس ملک کے لیے قربانی دینے پر، وہ اکثر کہتے ہیں جی ہمارا کوئی اور بھی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ جذبہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور یہ قیمتیں چھوٹی قیمتیں نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے جب ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات جہاں رہی نا جی، دیکھیے، اور اس حوالے سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے خیال سے اس دہشت گردی کے جنگ میں بالکل میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی اس میں لڑکھڑاہٹ ہو، اور ہمیں بالکل اس معاملے پہ ایک زبان کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے بار بار سیاست کے نظر کیا ہے، اپنے ایک شخص کی رہائی کے مقصد کے ساتھ اپنی سیاست میں یہ معاملہ بھی بار بار جوڑا ہے، اور پھر یہ ایسے الفاظ علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلے ادا کیے جو کہ مودی استعمال کر رہے ہیں FATF میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، اپنی افواج کے خلاف، اپنے جوانوں کے خلاف، دہشت گردی کے متعلق۔ اور آج بھی پی ٹی آئی کا CM بدلنے کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیے جس شدت سے علی امین گنڈا پور صاحب اپنی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کر رہے تھے، خیبر پختونخوا کی ریاستی مشینری بشمول پولیس کو استعمال کر کے اپنی ریاست کے ساتھ جو جنگ لڑ رہے تھے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے بجائے، اس شدت میں کمی آ گئی ہے، اس لیے نیا شخص لے کے آتے ہیں جو بالکل ایک اور زیادہ شدت سے یہ لڑائی کرے۔ تو یہ نہایت افسوسناک ہے۔ جو دوسری بات کی ہوئی یہاں پر کہ جی یہ بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈائلاگ کے لیے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں اور آپ بار بار بھاگتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کی بات کروں، آپ مجھے بتائیے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ بریفنگ ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، دعوت دی گئی، یہ وہاں پر نہیں آئے۔ پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ دی گئی، وہاں پر یہ نہیں آئے۔ جو جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد جو بریفنگ تھی اس کے اندر باقاعدہ آپ کے سب لوگ موجود تھے، پرائم منسٹر تھے، فیلڈ مارشل تھے۔ اس ان کیمرہ بریفنگ کا قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ گھنٹوں پر محیط ایک ڈسکشن ہو سکے جس کے اندر اسٹریٹجیز ڈسکس ہوں سب، مگر آپ نہیں آئے اس فورم پر۔ آپ بات تو کرتے ہیں مگر آپ نہیں آتے جب یہ موقع ہوتے ہیں۔ لیکن بلال صاحب اب جنگ ہمارے فوجی افسران شہید ہو رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ شہید ہو، اور ہم نہیں چاہتے، پاکستان کی فوج بھی نہیں چاہتی کوئی کانفلکٹ۔ بالکل۔ تو اس کا جنگ، اب یہ سیز فائر تو 48 گھنٹے کا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ کوئی مسلم کنٹریز بیچ میں لا سکتے ہیں، طالبان رجیم کو کنونس کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے تو وہ ڈینائل موڈ سے باہر نکلیں، پھر وہ ہینڈ اوور کرے یا ان کو روک دے جو سرگرمیاں وہاں داعش کا فیکٹر بھی ہے۔ اس کے لیے پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، جیسے آپ نے کہا دہشت گردی کی جنگ میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو 48 گھنٹے بعد دوبارہ جنگ سٹارٹ ہوگی، وہاں سے انڈیا بھی جو پر اپنے پھڑ پڑا رہا ہے۔ نہیں دیکھیے کامران صاحب، ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان نے پہلے، اور تھوڑا سا ریسنٹ ماضی میں پچھلے چند مہینوں پہ چلے جائیں تو پاکستان نے بڑے اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس طالبان رجیم کے ساتھ ایک انگیجمنٹ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جو بات آگے نہیں بڑھ پا رہی یا نہیں بڑھ پائے گی آئندہ بھی؟ بلال صاحب یہ بتائیں نا وہ کیا کہتے ہیں۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم آلریڈی ہم ریفیوجیز کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر اور بھی کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم نے بار بار بطور قوم، بطور ریاست، بطور حکومت ایک بات ان سے کہی ہے کہ ہم ہرگز بھی افغانستان کی دھرتی کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور معذرت کے ساتھ اس کے اوپر نہیں عمل کیا گیا تو پاکستان نے جن شہداء کی ہم بات کر رہے ہیں، جن جوانوں کی شہادتوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو روزانہ زندگی داؤ پر لگاتے ہیں، اور جوان آج لگا رہے ہیں،
افواج کے لگا رہے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لگا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ٹھیک ہے ڈائلاگ اس وقت نہیں ہے روزانہ دیں اور وہ باتیں تو دیکھیے. نہیں کامران صاحب دیکھیے اب نہیں کامران صاحب مجھے ذرا مختصراً مکمل کر لیجیے گا. تو یہ بات ہوئی, مگر جب اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا تو پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے اقدامات اٹھائے. آج بھی جو یہ سیز فائر 48 گھنٹے کا ہوا ہے یہ طالبان کی درخواست پر ہوا ہے, کیونکہ ہم نے وہ جواب دیا جو جواب ہم دینا جانتے ہیں. جب پاکستان پر حملہ کیا, نہیں درخواست بھی اس لیے کی چونکہ ان کو وہ جواب ملا. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ہم پر ٹھیک ہے کرتا ہے تو ہم حملہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو بات, کوئی سینسیبل, کوئی سینٹی بلال بھائی پوائنٹ آ گیا اور آگے وے فارورڈ نکلتا ہے تو بہتر رہے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. مصطفیٰ بھائی سچویشن آپ کے سامنے ہے, آپ کے خیال میں افغان مسئلہ جو چل رہا ہے, یہ جو نیا وزیر اعلیٰ ہے, اس کے پاس کچھ کا حل موجود ہے؟ تحریک انصاف کے پاس کوئی حل موجود ہے؟ ریاست کی تو کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ بے سود ہو چکا ہے, اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد بھی سیز فائر قائم رہے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی, اور کس حد تک ہم مسلم ممالک اس جوگے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں, یا وہ اس بارے میں ایگریمنٹ کر سکیں, یا ان سے گارنٹیز لے سکیں افغان طالبان رجیم سے؟ سر یور ٹیک. جی شکریہ کامران بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, آپ لاہور سے ہیں, بلال بھائی جیلم سے ہیں, میں اسلام آباد سے ہوں, زبیر بھائی کراچی سے ہیں. اگر اسی پینل میں کوئی محسود ہوتا, کوئی وزیر ہوتا, کوئی بنگش ہوتا, کوئی آفریدی ہوتا, کوئی خیبر پختونخوا سے آدمی ہوتا, تو وہ زیادہ کنٹریبیوٹ اس میں یہ ہم پازیٹیولی کر سکتے تھے. دیکھیں پچھلے 20 سال کی ہماری جو پالیسی ہے وہ بڑا ایک میسو فیلئر اس کا ہوا ہے. کچھ لوگ تھے جن میں بھی شامل تھا جو کہتے رہے کہ جناب یہ جو آپ کی پالیسی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, افغانستان کے حوالے سے, ٹی ٹی اے کے حوالے سے, اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو آپ جو آج ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی بلائنڈ آئے ایک طرح سے, آپ یو لکنگ دا ادر وے. اور پھر ایک میٹنگ کے اندر ہمیں بتایا گیا انتہائی رسپانسبل فرد کی جانب سے کہ یہ ٹی ٹی اے جو تھی پاکستان میں مختلف کاروبار کر کے تقریباً $200 ملین سالانہ کما رہی تھی, جس سے اس نے اپنی ساری وار ایفرٹ کو فائنانس کیا. تو اتنے بڑا یہ جو فیلئر ہوا ہے, اس فیلئر کے بعد ہمیں چاہیے یہ کہ یہ بیٹھ کر ساروں کی مشاورت سے ایک پالیسی تیار ہونی چاہیے, اپنی رائے ہمیں تھوپنی نہیں چاہیے. اس وقت صورتحال جو 48 گھنٹے کا جو سیز فائر ہوا ہے خوشائند ہے, اور سنسیئرلی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اس 48 گھنٹے کے اندر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, قطر ہو گئے, سعودی عرب ہو گئے, یا کوئی اور اسلامی ملک بھی ہے, وہ افغانستان کے اوپر, اب افغانستان تو نہیں کہنا چاہیے, طالبان کے اوپر, کیونکہ طالبان اور افغانستان میں بھی فرق ہے. میں طالبان کو ایک جاہل اجڑ قسم کے لوگ ہیں, اور افغانستان پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ تفریق بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو پاکستان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس بھی آپشنز کم رہ گئے تھے, لیکن یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے اس میں لیٹس ہوپ کہ سینیٹی پریویل کرے, اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آئے کہ وہ پاکستان کے لیے. لیکن مصطفیٰ بھائی اب میرا خیال ہے کہ یو آر ناٹ فار اینی ڈائلاگ ود دا ٹیررسٹ, جہاں تک میں نے آپ کو سمجھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہوتا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈائلاگ, یا جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ, پولیٹیکل ڈائلاگ, ناٹ آپریشن از دا آپشن. آپ کے کلیئر کٹ سر ویوز کیا ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, وہ تو ایک ہمارا ڈومیسٹک مسئلہ ہے. جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری پرابلم ہے وہ ایک مختلف نوعیت کی ہے. اس نوعیت میں ہمیں اس بات کو پہلے تو طے کرنا پڑے گا کہ آیا وہاں سے جو دراندازی ہو رہی ہے, وہاں سے جو کیجولٹیز متواتر ہو رہی ہے, یہ نہیں پچھلے 4 سال پاکستان ان کو برداشت کرتا چلا آ رہا ہے, تو اس میں جو ہم نے ڈائلاگ ان کے ساتھ جو ماضی میں کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا. بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ ہیں, اگر وہ آج اس پروگرام میں ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے یا کہ جناب آپ بھی اس ڈائلاگ کا حصہ رہے. نہیں, ان کی ضرورت نہیں, انہوں نے بیان دے دیا اپنا. میں آپ کو بتائیے کہ طالبان نے کیا کہا. انہوں نے کہا اگر بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر وہ ان کو پیرول پہ رہائی ملی تو امن کے قیام اور افغانستان جاری تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بیرسٹر سیف
اچھی بات ہے جو کوئی بھی اس میں تنازع کی حل کے لیے کردار ادا کرے تو بلا شبہ اچھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کل پرسوں کسی جگہ انہوں نے بھی کہا کہ جی کہ میں بھی اس میں حل ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اگر کوئی حل ادا کر سکتا ہے تو 100 بسم اللہ کرے. لیکن اس میں جو بنیادی ایک چیز ہے, میں اس کو جس نظر سے دیکھتا ہوں کامران بھائی, کہ ہمیں بطور ہماری جو ہم جس کو مسلمان ایک آپ بڑا وہ لے لیں کہ ہم یہ کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آج بھی ایک قوت اسلام کے نام پر آدھی آبادی خواتین کو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھا ہوا ہے, جو وہاں پر طرح طرح کی جو بربریت ہے, رجت پسندی ہے, اس کو انہوں نے اسلام کا نام دیا ہوا ہے, اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. ہمیں یہ جو مسلمانوں کا جو ذہن ہے, آپ دیکھیے کہ ان 50-60 ممالک میں ہمارے ہاں یہ ایک ہمارے معاشروں میں یہ ایک ٹرینڈ موجود ہے. ایک طرف علم, تحقیق, سائنس, اس کے قریب ہم نہیں جاتے. اس طرح کی قوتیں طالبان جس طرح کے ہیں وہ موجود رہتی ہیں جو ان کے علم اور تحقیق کے مخالف ہیں. تو یہ کسی بھی صورت حل ہو نہیں سکتے ہمارے مستقبل کا. جن کے تعلیم کے بارے میں یہ رائے ہو کہ وہ آدھی سر بالکل ٹھیک آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے وہ حاصل کرنے کی اہل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا مصطفیٰ صاحب, میں آپ کے ویوز کا بالکل علم ہے اور بڑے کلیئر کٹ ویوز ہیں آپ کے اس معاملے میں. اب سوال جو رہ گیا اٹھتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آبویسلی جو ڈائلاگ ہے, اگر ڈائلاگ کی آپشن دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کی جو وزیر اعلیٰ ہے آبویسلی یا ان کی جو گورنمنٹ ہے وہی لیڈ کرے گی نا ڈائلاگ کو, اس کے اوپر وفاقی حکومت کا اداروں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو میں زبیر صاحب کے لیے سوال چھوڑنے جا رہا ہوں, باقی پینل کے لیے بھی بریک پہ, کہ کیا وفاقی حکومت پی ایم ایل این کی سہیل افریدی کو انگیج کر سکتی ہے, کیونکہ ان کی حلف برداری تک تو بہت مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے, کیا وہ کوئی رول پلے کرنے دیں گے یا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہ بھی عارضی پیس ہے, اور یہ جو ٹارگیٹ آپریشنز ہیں اس کی وجہ سے ہی جو افغانستان والے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں, جو یہ در اندازی وغیرہ کریں. تو آپس میں لنک چیزیں یہ ایک بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی سی ایم کے پی اور وفاقی حکومت آگے کس طرح چلیں گے اس مسئلے کو لے کے سیز فائر کو مستقل کرنے کے لیے. بریک. زبیر صاحب, جہاں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے وہ ہے کے پی اور کے پی کی انٹرنل سیاست نے ڈرامیٹک موڑ لیا, اور بلال صاحب کی اس بات سے تو آپ ایگری نہیں کریں گے کہ عمران خان نے ان کو چینج ہی اس لیے کیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کو کہ تاکہ ریاست کے ساتھ جنگ کی شدت کو بڑھایا جائے. تو جب پولیٹیکل پارٹی جو وہاں کی ریپرزنٹیٹیو ہے وہ اگر ریاست کے ساتھ شد و مت کے ساتھ, خواہ اس کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہے یا وہ سمجھتے ہیں افغانستان کے مسئلے کا حل دوسرا ہے, ایسی قیادت آ جائے یا ایسا سی ایم آ جائے جو ریاست کے ساتھ شدت پسندی کا قائل ہے, تو وہ کس طرح معاملہ آگے چلے گا سر؟ زبیر صاحب پہلے تو میں وہ کلیریفائی کر دوں. دیکھیں مصطفیٰ نے بھی بات ایک کی کہ جی ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا, طالبان کا جو افغان طالبان وہ بچیوں کو پڑھانے کے اگینسٹ ہیں, وہ کوئی بھی وومن کی انوالومنٹ کے اگینسٹ ہیں, وہ ایک شدت پسند ایک ایسی پارٹی ہے کہ ہم نے اس کو ہم لے کے آئے ہیں. جو میں سوال ریز کر رہا تھا کہ بھائی یہ تو 3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے, تو ہمیں جو کہانیاں سنائی جاتی کہ اشرف غنی بڑا خراب ہے, تو آج کون سا زیادہ اچھا ہے؟ کیا ہمیں اشرف غنی کو ہٹانے کے لیے کیوں کوشش کرنی چاہیے تھی؟ وہ تو عورتوں کی تعلیم کے اگینسٹ نہیں تھا, عورتیں تعلیم حاصل کر رہی تھی, کاروبار میں حصہ ڈال رہی تھی, ہر جگہ وہ کام کر رہی تھی, وہ آکوپینٹ فورسز کا سمبل تھا نا, نارمل ٹالرنٹ سوسائٹی, وہ بھی غلط چیز تھی کیا نہیں, اس لیے کہ ہم انڈیا کی نظر سے دیکھتے ہیں فورن پالیسی کہ ہی واز پرو انڈیا. اب ہم نے چوائس یہ کی کہ وہ پرو انڈیا کو ہٹا کے ہم ایک ایسی پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری حکومت وقت نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. وہ جو قطر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, قطر میں کیا معاہدہ ہوا تھا کہ طالبان ٹیک اوور کریں گے, اور ہم اس کے سب سے بڑے کاز اس کو سپورٹ کر رہے تھے. سو ہم نے اپنی غلطیوں کو اگر درست نہیں کرنا, باقی جنگ کرنی ہے, پیس کرنی ہے, مجھے اس کا نہیں پتا. میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ نئے وزیر اعلیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کریں سر, وہ شدت کو بڑھائے گا یا وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے گا؟ وہ تو کسی موڈ میں نہیں لگ رہا مجھے ڈائلاگ کے. سہیل افریدی صاحب جو ہیں کہ وہ کس قسم کا وہ ٹرن آؤٹ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, بٹ رائٹ پی ٹی آئی کو ہے. اگر نواز شریف یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی شیخ مجیب الرحمان کو ٹرانسفر کرنی چاہیے تھی پاور, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کے اوپر تو اگر اللہ کنسپریسی کیس تھا جس کا آج سب کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا, اور نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ان کو پاور ٹرانسفر نہیں کی, اس وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا. تو اگر شیخ مجیب کو نواز شریف کی تیار تھے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے؟ افریدی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر نہیں ہونے, جی
عمران خان کو پیرول پہ رہا کر دیں جو بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں. کیا کریں بھائی؟ بھائی میں تو بالکل قانون کے حساب سے چلتا ہوں کہ پیرول بھی قانون ہی ہے کہ پیرول پر حق ہوں یا کیا ہوں. ان کے خلاف سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. دیر از نو ریزن دیٹ ہی شوڈ بی کیپٹ بیہائنڈ بارز. ہی از بیہائنڈ بارز بیکاز آپ کے منسٹرز بڑے بڑے رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف وغیرہ کہتے ہیں نا کہ اگر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے, اگر ان کے جو یہ شدائی ہیں وہ بات چیت یہ خراب کرنے ہیں. منیف فاروق جو کہ سب سے کلوز ہیں فوج کے ساتھ, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو جب وہ باتیں یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی کیس تو ہے ہی نہیں, لیگل کیس ہے ہی نہیں, پولیٹیکل کیسز ہیں. وہ اگر آج شریف بچہ بن جائیں تو وہ باہر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. بلال صاحب چلے بیرسٹر سیف والی بات تو خیر کیا آپ سے کرنی کہ عمران کو پیرول پہ رہا کرنے والی تجویز, لیکن زبیر صاحب نے کہا کہ رائٹ صرف پی ٹی آئی کو ہے ڈائلاگ کرنے کا. تو آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ تو ان کا وزیر اعلیٰ بننے نہیں دے رہے تھے, آپ نے پوری کوشش کی, آپ گورنمنٹ نے, آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے, خیر وہ جیت گئے, کوئی بریچ نہیں ہوا, حلف بھی جو ہے وہ لینا پڑ گیا کنڈی صاحب کو. تو آپ یہ رائٹ دینے کو تیار ہیں پی ٹی آئی کو, یا بدستور آپ کا بیانیہ یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ اور سہولت کار ہیں ٹیررزم کے پی ٹی آئی اور عمران خان؟ بلال صاحب دیکھیے کامران صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو صرف ان کی اپنی باتیں لے کے, میں تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے ان کی باتیں لے کے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر تو بیان یہ آتا نا پی ٹی آئی کی طرف سے, اڈیالہ سے, جو بھی ان کے لوگ تھے کہ جی ہم علی امین گنڈا پور کو اس لیے ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اس طرح کا کردار نہیں ادا کر رہے جس طرح کا کردار کی ضرورت ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ نمٹنے کے لیے, خاص طور میں خیبر پختونخوا میں. اور دوسرا یہ کہ ہم ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں چونکہ عوام کے لیے جو فلاح و بہبود کے کام کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, اس پرفارمنس کی معیار پر ہٹا کے اس طرح کی وجوہات بتائی جاتی ہیں تو ہم بھی خیر مقدم کرتے. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے مانا کہ آپ سے اس سے کام نہیں ہوا شخص سے, نہ وہ تب ترجیح تھی نہ وہ آج ترجیح ہے. جو میں نے بات کی, میرے لیے سب سے خوفناک بات یہی ہے کہ آج بھی وہی سوچ ہے اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خیبر پختونخوا کا سی ایم صرف اس لیے بنانا ہے کہ ریاستی مشینری کو استعمال کریں, وفاقی حکومت پر اور اپنے ہی جوانوں پر چڑھائی کریں, اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, آپ ایک شخص کی رہائی کے لیے ایک اس کو لے کے چلیں. سوری جی مجھے شاید آواز نہیں آ رہی چونکہ کال ڈراپ ہو گئی ہے, نن دا لیس میں بات جاری رکھوں گا. جی آپ بات جاری تو مگر دیکھیے یا چلیں میرے خیال سے آڈیو واپس آ رہی ہے, آپ کی آواز تو آ رہی ہے سر, آپ بولیں. جی اچھا چلیں آپ کی آواز ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ آپ کی آواز آ رہی تھی مجھے, تو ہمیں پوری آ رہی تھی. مصطفیٰ صاحب کچھ تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار ہے حکومت کو کہ جس طرح کی جس بنیاد پہ آفریدی صاحب کو لگایا گیا, جس بنیاد پہ ان کو ہٹایا گیا, وہ بنیاد جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے بڑی سیلف ڈسٹرکٹیو ہے, اور کیا عمران خان نے کچھ غلط فیصلہ نہیں کر دیا اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہم کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا وہاں پر وزیر اعلیٰ ریپلیس کرنا تحریک انصاف کا رائٹ تھا یا نہیں, جس بنیاد پہ کیا گیا اس کی بات ہو رہی ہے مصطفیٰ بھائی. جو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملٹری آپریشن اوور ویلمنگ میجورٹی تھی. دیکھیں ملٹری آپریشن کے حوالے سے پورے خیبر پختونخوا کے اندر ایک مخصوص سوچ پائی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے in the last 2 decades ہماری جو پالیسیز تھیں جی جو بغیر کسی انپٹ کے بنائی گئی تھی اس کی ایک قیمت ادا کی ہے. تو اس لیے وہاں پر لوگوں کی ایک جینون ریزرویشن ہے اس حوالے سے, اور وہ ایسی ریزرویشن ہے کہ جو ایڈریس کی جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ انہیں اس قابل سمجھیں کہ آپ پالیسی میکنگ کے اندر ان کی رائے کو مقدم رکھیں اور انہیں انکلوڈ کریں. ٹھیک ہے, اور جب آپ یہ ان کو اس قابل سمجھیں گے, انکلوڈ کریں گے, تو ہم تو شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جو آپ پالیسیز بنا لیتے ہیں جو بغیر کسی انپٹ کے ہوتی ہیں. آپ کو سر کے پی کے اندر یہ سہیل آفریدی کے ساتھ معاملہ کہاں جاتا ہوئے نظر آ رہا ہے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق کے پی سے ہے؟ دیکھیں میرے سامنے تو ابھی فی الحال ان کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اس دن خیبر پختونخوا اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں پہلے پاکستانی ہوں اور دوسرے نمبر پہ قبائلی ہوں. تو جب ہمیں ایک تو اس چیز سے بھی باہر نکلنا چاہیے, یہ جو ایک فیئر سا موجود ہے کہ کیا کریں گے. ابھی تو وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, پی ایم ایل این نے رکاوٹ کھڑی کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے رکاوٹ کھڑی کی, ان سے نکل کر وہ وزیر اعلیٰ بنے. اور جو یہاں سے جو ساری گفتگو ہوتی رہی وفاقی پارٹیوں کی جانب سے, جو ان کے لیڈران کہتے رہے کہ نہیں ہم نے نہیں بننے دینا, اور خیر
تو یہ کوئی اچھا پیغام اس سے نہیں گیا. سو اب آئی تھنک کہ ان کو وہاں پر یہ حق حاصل ہے, صوبائی اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے صوبے کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انکلوسیو پالیسی بنائے اور وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں گائیڈ کرے, اور وفاقی حکومت کو اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو ان کا انپٹ لینے میں بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کی رائے کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ ماضی کی پالیسیز ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں چاہتا ہوں بلال کیانی صاحب کو, کیونکہ آڈیو کی بریک ہو گئی تھی بیچ میں, تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا اور ٹائم ہے. لاسٹ پارٹ کے اندر گفتگو آپ تینوں سے کرنے کی کوشش کروں گا, اور بلال صاحب کا انپٹ بھی لیں گے, زبیر صاحب کا بھی, اور مصطفیٰ صاحب کا. ایک بریک لیتے ہیں جی کوئکلی. جی ہمارے پاس 4 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں ہر بندہ اپنا جلدی انپٹ دے دے. بلال صاحب آپ کی آواز پوری آ رہی تھی, وہ آپ کو نہیں آ رہی تھی, آپ کی بات پوری ہو گئی تھی, لیکن آپ کے بعد مصطفیٰ صاحب نے بھی یہی کہا کہ پیس انیشیٹو کے لیے آپ کو چانس جو ہے وہ وہاں کی قیادت کو دینا پڑے گا, سہیل آفریدی کو. زبیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے آپ کو سہیل آفریدی کو ساتھ بنانا پڑے گا, لیکن آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں. ایک منٹ سر آپ لیجئے گا سارے. جی نہیں دیکھیے جی کامران صاحب, دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو ہم خیر مقدم کریں گے, مگر ابھی تک اشارے اس کے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ جا رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی کہا ایپیکس کمیٹی دیگر فورم پہ جب سنجیدہ بات ہوئی اور ایک سنجیدگی دکھائی گئی اور سیاست کے نظر اور ایک شخص کی رہائی کے نظر نہیں کیا گیا, تو ہم نے اس کا خیر مقدم آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, مگر بدقسمتی میرے ساتھ رہیے گا بار زبیر صاحب, اس میں اگر یہ بہتری لائیں گے, مگر ابھی کوئی اس کے آثار لگ نہیں رہے. ٹو بی فیئر ود دا فیڈرل گورنمنٹ, حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں تو کب کریٹیک ہی رہا ہوں. اب وہ مسئلہ یہ کہ اگر عمران خان نے ایک بہت ہی امپاسبل ٹاسک دے دیا ہو عمران صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو, کہ تم نے مجھے رہا بھی کروانا ہے, تم نے پریشر بھی ڈالنا ہے ریاست پہ, اور ایسے موقع پہ پریشر جان بوجھ کے ڈالو جب ریاست آلریڈی افغانستان کو بھی ڈیل کر رہی ہے, دہشت گردی کو بھی ڈیل کر رہی ہے, انڈیا کو بھی ڈیل کر رہی ہے, تو پھر تو سہیل آفریدی فیل ہوں گے اور صوبے کو فیل کریں گے اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ٹاسک یہ ملا ہو. یہ کنکلوڈ کرنا پہلے کہ جی وہ نقصان پہنچائیں گے, بھائی بھی جو فیڈرل حکومت ہے انہوں نے کم نقصان پہنچایا ہے, یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے وہاں بیٹھنے کا. کم سے کم وہ تو الیکٹڈ تو ہے نا سہیل آفریدی, کم سے کم وہ پی ٹی آئی کی حکومت الیکٹڈ تو ہے, کانسٹیٹیوشنل تو ہے, یہ تو الیکٹڈ بھی نہیں ہے, اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ ڈیسائیڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. سوری, only those with the mandate of the people of Pakistan. پوائنٹ آ گیا آپ کا کوئکلی. بلال صاحب جن کے پاس 2/3 میجورٹی ہے کے پی کے اندر, آپ ان کو, میں الیکشن اور سلیکٹڈ والی بات پہ نہیں جا رہا اس وقت, ان کو آپ رائٹ سے محروم کیسے کر سکتے ہیں یار؟ سیدھی سی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں آپ رائٹ پورا ایکسرسائز کریں, مگر آپ کو ہرگز یہ نہیں اجازت مل سکتی کہ آپ رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے ریاست کے خلاف بار بار آپ اپنے جوانوں کی شہادتوں کی. نہیں دیکھیے, مجھ سے زبیر صاحب اب سوال کیا گیا تو مجھے موقع دے دیجیے. نہیں دیکھیے ریاست نے بالکل, آپ جوانوں کو, ان جوانوں کو پھر جواب دیجیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ بات وہی زبان استعمال کریں اور اپنی جوانوں کے متعلق وہی بات کریں, اور آپ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بالکل بار بار آپ اس کو کنفلیٹ کریں اور کنفیوز کریں معاملے کو, اور آپ بار بار جب آپ کی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی کہ آپ پختونخوا کی پولیس فورس موجود ہے, آپ دہشت گردی کی جنگ نہ لڑیں اور آپ اسلام آباد پر چڑھائی کریں, یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا, مینڈیٹ اور نو مینڈیٹ. مصطفیٰ صاحب بات یہ کہ میرا سوال یہ کہ اگر سہیل آفریدی کو ٹاسک عمران خان نے ایک امپاسبل دے دی ہے کہ اتنا پریشر ڈالو اس سارے معاملے کے اندر تاکہ ان کی رہائی کا کوئی رستہ کھلے ہو, کہ بیرسٹر صاحب بھی آج پیرول کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ٹاک بھی نہ ہونے دو, مطلب تو ان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے عمران صاحب نے ایک ٹاسک ہیوج, ورنہ وہ اس موقع پہ علی مین گنڈا پور کو چینج کرنے کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے, اور راجہ صاحب نے بھی ریزن یہی بتایا کہ جی ریاست کے آپریشنز کے وہ روکوانے میں ناکام رہ گئے ہیں وہ گنڈا پور. یور ٹیک سر, امپاسبل ٹاسک پہ کیا کریں گے سہیل آفریدی جو عمران نے اگر دے دیا؟ میں ساری صورتحال میں اتنا کہنا چاہوں گا جی کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر, ہمارا ایسٹرن بارڈر, دونوں بارڈرز پہ ہماری صورتحال اس وقت بہت کشیدہ ہے, اور اس کے اندر ہمیں انٹرنل فرنٹس کھولنے سے گریز کرنا چاہیے. انٹرنل فرنٹ کھولنے سے وہ کرنا چاہیے. بلال صاحب ایگری کریں گے آپ انٹرنل فرنٹ نہ ہی کھولیں, وزیر اعلیٰ کو نہ چھیڑیں, اسے کرنے دیں کام؟ نہیں دیکھیے, ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے, اس کے اندر جو حصہ ڈالتا ہے بشمول پوائنٹ آ گیا آپ کا, وہ ویلکم ہے, مگر یہ جو آخری 3 منٹ کا ریپڈ فائر ہوا ہے زیادہ بہتر تھا. کل تک کے لیے اجازت.